ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے نام سے بہت سے چینلز جو ہے نا وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں۔ تنظیم اسلامی کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں سے عام طبقے بالخصوص نوجوانوں کے لیے احادیث مبارکہ کی تعلیم کا بندوبست کیا جا سکے۔ تبلیغی جماعت جیسے اپنے بندوں کو تبلیغ پر بھیجتی ہے، چلہ لگانے کے لیے بھیجتی ہے، کیا تنظیم میں بھی کوئی ایسا کام ہو رہا ہے؟ کیا تنظیم اسلامی میں شمولیت لازمی ہے؟ کوئی شخص اگر کسی جماعت میں بھی شامل نہیں ہے تب بھی اس کے لیے تنظیم اسلامی کو جوائن کرنا کیوں ضروری ہے؟ صرف تنظیم اسلامی ہی کو ترجیح کیوں دیں؟ ہمارے ہاں بہنوں کو وراثت میں حق دینے کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ انشورنس کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ میری نیکی صحیح ہے اور اس استقامت کو برقرار رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام اپریل 2025 میں خوش آمدید۔ آپ کے سوالات کے ساتھ امیر تنظیم اسلامی موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں اور ہم آپ کے سوالات ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ الحمدللہ گزر گیا اور اس دفعہ تو بہت ہی تیزی سے گزرا رمضان، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا کس تیزی سے آیا۔ ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ سحری بنانے والیوں اور افطاری بنانے والیوں کو پتہ چلا ہوگا، خواتین کو جنہوں نے کہ صبح شام بنائی، مرد حضرات و زیادہ تر استفادے میں لگے رہے۔ جی، اس میں دو باتیں آپ کی اجازت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت سے قبل وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کے برابر مہینہ، ہفتے کے برابر ہفتہ، ایک دن کے برابر اور ایک دن ایک ساعت کے برابر، اور ساعت ہی کہ پھل جڑی جلائی اور ختم ہو گئی۔ جامع ترمذی میں روایت آتی، تو لگتا ہے کہ وہ کیفیات اس معنی میں ہمارے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ اور دوسری بات جو خواتین کا آپ نے ذکر کیا، سچی بات ہے، یعنی عید کے دوسرے تیسرے دن بعض میسیجز بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو اس کی ہیڈنگ یہ تھی، شکریہ خواتین کا۔ جی، ہر ماں کا، ہر بیوی کا، ہر بہن کا شکریہ ہم پر واجب ہے کہ جنہوں نے کچن کو سنبھالا اور گھر کے انتظامی معاملات کو سنبھالا، جس سے گھر کے مردوں کو یا لڑکوں کو، دیگر لوگوں کو اپنے معاملات کو انجام دینے کی سہولت ہوئی، روزہ رکھنے میں سہولت ہوئی، روزہ کھولنے میں سہولت اور ہوئی، معاملات میں۔ اور میرے خیال سے کوئی بشارت بھی ہے ان کے لیے، جو یعنی کہ وہ ایک سفر کا معاملہ ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور جناب وہ جہاد کے سفر سے واپس آئے تھے، تو ان کے اجر و ثواب کو بہت سے لوگوں نے بیان کیا۔ جی، تو کہا کہ ان کے گھوڑوں کو کس نے سنبھالا تھا، ان کے گھوڑوں کو پانی کس نے پلایا تھا، ان کے گھوڑوں کو چارہ کس نے کھلایا تھا، ان کے گھوڑوں کی رکھوالی کس نے کی تھی۔ تو جتنا وہ جہاد کے مجاہدے میں عملاً شریک ہونے والوں کا اجر ہے، اتنا ہی ان کے لیے یا ان کی سواریوں کے لیے جو سہولت فراہم کر رہا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، الحمدللہ۔ تو ایسے ہی انشاءاللہ امید جو ہے وہ ہماری۔ اچھا، وہ ترکیوں کے بارے میں ایک بات سنی ہے کہ جب عید کا دن ہوتا تھا، ویسے ہمارے مردوں کو مشکل پڑ جائے گی تھوڑی سی، کہ سنا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی ڈبیا سی ہوتی تھی اور اس میں یا تو کوئی سونے کا رنگ ہوتا تھا یا کوئی چھوٹی سی سونے کی کوئی ڈلی سی ہوتی تھی، وہ عید کے دن اپنے گھر کی خواتین کو دیا کرتے تھے، اس کے شکرانے کے طور پر جو مہینے بھر انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ واقعی مشکل بات آپ نے کی۔ ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک سوال ہے، محمد عامر صاحب ہیں لاہور سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے نام سے بہت سے چینلز جو ہے نا وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں جن میں ڈاکٹر صاحب کا کانٹینٹ استعمال ہو رہا ہے، اور بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کانٹینٹ شاید اصلی نہیں ہے، بلکہ کچھ ایک دو ویڈیوز بھی ایسی بنی جو کہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ اے آئی کے تھرو بنائی گئی ہیں اور اس کا کوئی پولیٹیکل گین لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارا اس حوالے سے طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایشو ہے بہرحال، اور اصل میں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت بھی ہے کہ آگے آئندہ جو وقت آنے والے ہیں اس میں جب جہاں اے آئی جو ہے وہ مزید جسے کہتے ہیں طاقت حاصل کرے گی، تو یہ دجل کا امکان بہت زیادہ۔ دجل کیا ہے؟ دھوکے کا، کہ جو بندے نے وہ کہا نہیں جو کہلایا جا رہا ہے، جو سامنے آ رہا ہے، بندے نے وہ کیا نہیں جو دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہی صورتحال اب ہمیں نظر آنے لگ گئی ہے کہ جو ایسے علماء یا ایسے اہل دین جو ہیں جن کو دنیا سنتی ہے،
ان کی ویڈیوز کو آلٹر کر کے اس میں کوئی اس اے آئی کے ذریعے کوئی تھوڑا سا کر کے، اور اصل مقصد جو لوگوں کا ہے وہ اس کے ذریعے اشتہار، ایڈورٹیزمنٹ حاصل کر کے اور پیسے کمانا ہے، جو کہ صریحاً حرام ہے کہ ایک جھوٹی چیز کو آپ بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ذریعے جو مونیٹائزیشن کے حوالے سے بھی جو ہمارا سٹانس ہے کہ ہم اس کو مشکوک، کم از کم انتہائی مشکوک سمجھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ بھی کچھ ہمیں رہنمائی ذرا دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ایک اہم سوال بھی ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ بھی جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی. اچھا، میں تھوڑا سا پیچھے ذرا سا جا کے پھر اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. بانی تنظیم اسلامی ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ٹیلی ویژن پر آتے تھے جب بعض حضرات ٹیلی ویژن کے استعمال کو درست نہیں سمجھتے، حرام تک سمجھتے تھے. پھر دور بدلا، وقت گزرا، اور پھر اس میں بھی آرا مختلف بھی ہوئیں. تو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہوا کہ اس وقت جو ایک ٹیکنالوجی اویلیبل تھی اور لوگوں تک ایک ایکسیس اویلیبل تھا، انہوں نے اس کو علی وجہ البصیرت استعمال کیا. سنت رسول علیہ السلام سے کچھ دلائل بھی کوہ صفا کے تعلق سے پیش بھی کیے، اور جو شریعت کی حدود ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے، اور جو منکرات میڈیا کے استعمال میں آ جایا کرتے ہیں ان سے اجتناب کرتے ہوئے انہوں نے استعمال کیا، اور یہ دنیا تسلیم کرتی ہے. اور آج تمام مکاتب فکر کے علماء کیونکہ اپنی دینی ذمہ داری اور تنظیمی ذمہ داری کے اعتبار سے میڈیا کے کچھ پروگرامز کے حوالے سے بہت سے مکاتب فکر کے علماء سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ سب اپنے اختلاف رکھنے کے باوجود اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب سے قرآن حکیم کی خدمت کا، دین کے جامع تصور کو پریزنٹ کرنے کا، خلافت کا ایک نعرہ بلند کرنے کا جو ملکہ دیا، بلکہ توفیق عطا فرمائی. اور پھر مزید یہ کہ اس وقت کے میڈیا کو انہوں نے استعمال کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا. ایک بات البتہ آج دور ہے سوشل میڈیا کا، اور بجا طور پر آپ نے اس کو کہا کہ دجل، یہی دجل اسی سے لفظ دجال بھی ہے، یعنی دجل بمانہ دھوکہ، فریب، ڈسیپشن کا معاملہ. ابھی ریسنٹ پاس میں ماہ رمضان میں بھی، اس سے قبل بھی چند ویڈیوز ہماری نگاہوں سے بھی گزری جو کہ دیکھتے لگ رہا ہے کہ فراڈ ہے، دیکھتے ہی لگ رہا ہے کہ بالکل غلط بات، دیکھتے ہی لگ رہا ہے کہ یعنی مجھ جیسا لے مین بھی، یعنی جو اے آئی کی ڈیپتھ کو نہ سمجھتا ہو وہ بھی آپ کو بتا دے گا صریحاً جھوٹ ہے. یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب کو کس طرح پریزنٹ کیا جائے، کس موجودہ ایک شخصیت کے ساتھ پریزنٹ کیا گیا، پھر ایک اور مرحوم شخصیت کو حکیم سعید صاحب کو پریزنٹ کر دیا گیا، اور کس طرح کی مینیپولیشن اس میں کی گئی. تو ایک لے مین بھی سمجھ سکتا ہے کہ چیز غلط ہے، لیکن یہ بات صرف ڈاکٹر اسرار تک محدود نہیں رہے گی رحمۃ اللہ علیہ، اور صرف اہل دین تک محدود نہیں رہے گی. آپ سیاستدانوں کو لے لیجئے، آپ حکمرانوں کو لے لیجئے، آپ مقتدر طبقات کو لے لیجئے، آپ سیاسی سماجی شخصیات کو لے لیجئے، اور اللہ معاف کرے پھر گھر کا بڑا بھی نہیں بچے گا. جو کچھ چل پڑا ہے اس پورے سینیریو کے اندر ایک اصولی بات ہمارے سامنے رہے کہ بھائی یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اب اس کا غالب استعمال غلط ہو رہا ہے. اور کبھی ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ ہمارے علماء نے یہ جو حدود کے معاملات ہیں جس میں پھر سزاؤں کا نفاذ کیا جاتا، 4 گواہ چاہیے نا، 4 گواہ بنفس نفیس دیکھیں، ویڈیو نہیں چلے گا، اس میں پکچرز نہیں چلیں گی، وہ ایک سپورٹیو ایویڈنس ہو سکتا ہے، وہ کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہو سکتا. اور میں فقہا کی اس بصیرت کے اوپر ان کو داد پیش کرتا ہوں. آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیز کہ آرٹیفیشلی سب چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا کتنا آسان ہے، اور کس قدر اس کے اندر کھلواڑ کیا جا سکتا ہے، ڈسیپشن ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے. اب اگلا پہلو جس کی طرف آپ نے ایک توجہ دلائی وہ ہے کمائی کا مسئلہ. مونیٹائزیشن کے بارے میں ہمارا انسٹانس کلیئر ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، اسی پروگرام میں ہم نے تفصیلاً بات بھی کی ہے، وہ ریکارڈڈ ہمارا جواب بھی اس میں موجود ہے کہ انتہائی مشکوک تو ہم سمجھتے ہی ہیں، اور اس میں جو بہت ساری خرافات بھی آ رہی ہوں کیا وہ بھی ہم اپنے سر لیں گے اور پیسہ کمائیں گے تو یہ آمدن کہاں میں لے کے جائے گی. یہ تو ہوا اس کا مونیٹائزیشن کا مشکوک ہونے کا معاملہ. یہ تو صریحاً جھوٹ ہے اور تہمت ہے اور بہتان ہے، اور حقائق کو غلط پیش کرنا ہے تو دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، بہتان بھی ہے، اور یہ سب کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ، اور ایک نہیں کئی ملٹیپل گناہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. چاہیے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہو رحمۃ اللہ علیہ، کسی کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہو، او بھائی ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور آبرو سے کھیلنا کیا ہے، یعنی عزت پر ہی حرف آ رہا ہے نا. آج تو کچھ لوگ بڑے اچھے انداز سے ڈاکٹر صاحب کے کچھ اچھے جملے لے کر یا کچھ اچھے جملے لے کر اس کو اے آئی کے ذریعے ان کی زبان سے کہلوا رہے ہیں. وہ لپسنگ سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور جو اے آئی کی ڈیپتھ کو جاننے والوں کو تو فوراً پن پوائنٹ کر کے بتا دے گا کتنا اس میں آرٹیفیشلی غلط کام کیا گیا ہے. کل کیا ہوگا؟ کل غلط جملے،
کل جو ہے وہ غلط باتیں، کل جھوٹی باتیں، اور نہ جانے معاذ اللہ کیا کچھ ہوگا، وہ ہم سوچتے ہوئے بھی کانپ جاتے ہیں. اور ہم اکراس دا بورڈ سب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو اس حوالے سے تو بہت زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. اب اگلی بات جو مجھے کہنے دیجیے میں اس بات کی عرض کروں کہ جس کسی کو ڈاکٹر اسرار صاحب کو پروموٹ کرنا ہے، یعنی اپنے کچھ سیاسی مقاصد کے لیے، اگر کوئی کچھ لوگ حکمراں ہیں تو ان کے کچھ لوگ ڈاکٹر اسرار صاحب کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، غلط چیزیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور وہ اپوزیشن کے خلاف استعمال کرتے ہیں. کبھی اپوزیشن والے ہوں گے شاید وہ حکمرانوں کے خلاف استعمال کریں گے، کبھی عوام کو مقتدر طبقات سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا تو وہ ان کے خلاف استعمال کریں گے. یہ چل پڑا ہے اور یہ اوروں کے ساتھ بھی ہوگا، اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ دنیا ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنتی ہے، اردو بولنے سمجھنے والے صرف پاکستان میں نہیں ہیں، وہ بنگلہ دیش میں بھی ہیں، وہ بھارت میں بھی ہیں، اور 1/3 مسلم پاپولیشن کم از کم بڑے آرام سے اردو سمجھتی ہے، اور پھر کتنے لوگ اوورسیز سینکڑوں ملکوں میں آباد ہیں. ان سب کے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک حیثیت ہے. اللہ نے ان سے ایک کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے قرآن کی خدمت لی ہے الحمدللہ. تو اب دنیا کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے، شخصیت ہیں جن کو لوگ چاہتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا میں اچھا جملہ استعمال نہیں کر رہا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب ایک کموڈٹی بن گئے ان لوگوں کے لیے، کمائی کا دھندا، کمائی کا ذریعہ بن گئے معاذ اللہ. یہ وہ شے ہے کہ جس سے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور اگلی بات جو ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں گے، ویسے یاد دہانی کے لیے ہم نے ان چیزوں کو کچھ عرصے پریمپٹ کر کے باقاعدہ ایک پورا نوٹیفیکیشن آپ کہہ لیں، سرکولر کہہ لیں، اناؤنسمنٹ کہہ لیں، ہماری ویب سائٹ پر، ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر، جتنے فورمز ہمارے تنظیم اسلامی کے اور انجمن خدام القرآن کے آفیشیل ہمارے فورمز ہیں، سب پر ہم نے وہ اس میں ڈسکلیمر بھی ہے اور اس میں پریکاشنز کا معاملہ بھی ہے. آپ اس کو اناؤنسمنٹ کہہ لیں، آپ اس کو سرکولر کہہ لیں، آپ اس کو نوٹس کہہ لیں، جس میں ہم نے گزارش کی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے اور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو خدا را اگر کوئی ایسی ویڈیو یا ایسا کانٹینٹ آپ کے سامنے، ہمارے ناظرین کے سامنے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والوں کے سامنے آتا ہے، تو یقیناً میں پورا یقین رکھتا ہوں الارم اندر سے ضرور بجے گا کہ یہ بات ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی شک آ رہا ہے، کوئی شبہ آ رہا ہے، تو بھائی وی اون ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میرے وہ روحانی والد ہیں، آپ کے والد محترم ہیں، ہمارے ناظرین کو معلوم ہے الحمدللہ. میرے روحانی والد ہیں، میرے استاد ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو 2 ادارے قائم کی، ایک انجمن خدام القرآن، پہلے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں 1972 میں، اور پھر اس کی بہت ساری شاخیں پاکستان بھر میں. وی اون دیٹ انجمن خدام القرآن، اور بہت سی جگہ میں خود ذمہ داری پر بھی ہوں الحمدللہ. اور نمبر 2 ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1975 میں تنظیم اسلامی قائم کی، بیعت کی بنیاد پر قائم کی. آج بہرحال مشاورت کے بعد اس کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے. تو وی ریپرزینٹ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم انجمن خدام القرآن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم تنظیم اسلامی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو دونوں ادارے ڈاکٹر اسرار صاحب نے قائم فرمائے، خود بنائے اور زندگی کی آخری سانس تک ان دونوں اداروں کو انہوں نے اون کیا. تو خدا را اگر آپ کو کہیں شک آ رہا ہے، کوئی شبہ آ رہا ہے، یا کوئی اس طرح کا کانٹینٹ، آڈیو، ویڈیو، امیج، ادروائز کچھ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کیجئے. ہمارے آفیشیل پیجز اویلیبل ہیں، ہمارے آفیشیل کانٹیکٹ نمبرز اویلیبل ہیں. ہمارے ناظرین میں سے کسی کو اس طرح کا کوئی شبہ، ڈاؤٹ اگر آتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں تو ہم بتا سکیں گے صاحب یہ آرٹیفیشلی اس کو مینیپولیٹ کیا گیا، یہ اے آئی کے استعمال کے ساتھ اس کو غلط ریپرزینٹ کیا گیا. اور اگر کچھ 1-2 جملے ڈاکٹر صاحب کے اوریجنل بھی لیے گئے تو یہ پورا ویڈیو یہ ہے، پورا خطاب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موجود ہے. خدا را ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم ان کو اون کرتے ہیں 100%، ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں 100% الحمدللہ. ہمارے آفیشیل پیجز، کانٹیکٹ نمبرز موجود ہیں، اس پر رابطہ کر لیا جائے. اب اس میں ایک سے بتاؤں کہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر چینلز ہیں جو ڈاکٹر صاحب کا کانٹینٹ یوز کر رہے ہیں. ذرا ریپیٹ کر دیں. 1 لاکھ سے اوپر یہ سوشل میڈیا پہ چینلز ہیں. جی، یہ یوٹیوب کے چینلس کی بات، صرف یوٹیوب کے، صرف یوٹیوب کی اللہ بات ہو رہی ہے. اور اس میں سے بہت سو پہ ہم نے نظر رکھی بھی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس جس کی نظامت میرے پاس ہے، اور ہم اس پہ ہم نظر بھی رکھتے ہیں. لیکن بہرحال لوگوں کا جو اس میں جو ہے نا ہوس جو پیسے کمانے کی ہے، وہ ان کو اس لیول تک لے جاتی ہے کہ اخلاقی لحاظ سے وہ اب سمجھ نہیں آتی کہ بھائی تم ایک دیندار بندے کے حوالے سے تم ویڈیو بنا رہے ہو، تم اس کے اوپر تھمبنیل کتنے بے حیائی والے دے رہے ہو، بےہودہ قسم کے بےہودہ تھمبنیل دے رہے ہو. اندر کچھ موجود نہیں ہے ویسا، بس تھمبنیل دے دی تاکہ لوگ تمہیں اٹریکٹ کلک کریں گے تو تمہیں پیسے ملیں گے. تو ہم نے بہت سے ایسے چینلز کو اسٹرائک آؤٹ کیا الحمدللہ. ہمارے پاس بہرحال ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہونے کے حوالے سے ہمارے پاس ایک اوور آل رائٹ تو
جو ہے وہ ہے جس کو کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, اور ایسے چینلز کو ہم اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں الحمدللہ, اور ہم اس کو وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کو اسٹرائک آؤٹ بھی کرتے ہیں, اور یوٹیوب بھی سمجھتی ہے کہ کانٹینٹ اصلی جو ہے وہ کس کے پاس ہے. لیکن آگے آگے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو آپ نے فرمایا نا کہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ اس میں ویجیلنٹ رہیں کہ ایسا کوئی کانٹینٹ ان کو محسوس ہو تو اس پر کان بھی نہ دھریں, اس کو دیکھیں بھی نہ, اس کو شیئر بھی نہ کریں. جو ہمارے آفیشیل پیجز ہیں جو کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ہمارے آفیشیل, وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کسی پر بھی جائیں گے آپ تو آپ کو اس میں جو مواد ہے اس کی سنجیدگی سے اس کے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آفیشیل ہے. اور الحمدللہ ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں, اور اس پروگرام میں بھی ہم نیچے کمنٹس کے اندر وہ سارے لنکس ہم یہاں پہ دے بھی دیں گے انشاءاللہ. تمام ہمارے آفیشیل پیجز یا فورمز جو ہیں ان کے لنکس بھی انشاءاللہ آ جائیں, مناسب ہوگا. اچھا, آپ نے فرمایا 1 لاکھ کم و بیش, جی, اور ان میں بہت بڑی تعداد ہے جو مونیٹائزیشن کر رہی ہے. نہیں, ان میں سے اب بہت سو کو تو ہم نے روکا ہے, باقی ہم یعنی کہ ہمارے مسلسل اس پر چلتی رہتی ہے. ڈیفینیٹلی کچھ لوگ کر رہے ہوں گے, لیکن جیسے ہی ہمارے علم میں آتا ہے تو پھر ہم اس کا جو قانونی طریقہ ہے وہ ہم اختیار کر کے ان کو روکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ بغیر اشتہار کے مواد کو تبدیل کیے بغیر آپ دین کی خدمت کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایسے چینلز کو نہیں روکتے. بالکل. لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ اس کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ اشتہارات کے ذریعے کمانا چاہ رہے ہیں, کمائی کے ذریعہ, یا تھمنیل غلط لگا رہے ہیں, یا کانٹینٹ کے اندر تبدیلی لے کے آ رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ اسٹرائک. 2 باتیں آپ کی اجازت سے میں ایڈ کر دوں. ہم اسٹرائک کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کانٹینٹ ہمارا مس یوز کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کمائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کمائی نہیں کرتے. یہ بہت اہم نقطہ ہے الحمدللہ. یعنی اسٹرائک کرنے کا ہی نہیں کہ تم کیوں کما رہے ہو بھائی. ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے انسٹانس موجود ہے, اور بہت سارے حضرات قائل ہو چکے ہیں کہ مونیٹائزیشن کی پرمیسیبلٹی ہے. ہم مشکوک سمجھ کے استعمال نہیں کرتے. تو ہمارا اسٹرائک کرنا تو اس لیے کہ دین کی بات بدنام نہ ہو, دین والا بدنام نہ ہو, تو اسٹرائک کرنا اس لیے ہے کہ غلط بات آگے جو ہے وہ پریزنٹ نہ کی جائے. دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے علم میں کوئی اس طرح کا مشکوک کانٹینٹ آئے وہ ہمارے علم میں لائیں, تاکہ ہم ان کو پھر اسٹرائک کر سکیں. معاونت ہوگی کہ وہ ہمارے علم میں لائیں تاکہ اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ کر سکیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کوئی کاپی رائٹس کا معاملہ نہیں رکھا. کیوں؟ اس سے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا کام پھیلے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے. ہم نے صرف ایک اہتمام اس میں کیا ہے, اگر کوئی کانٹینٹ کو چینج کرے گا یا مس ریپرزینٹ کرے گا تو ہم قانونی چارہ گوئی کریں گے. آج بھی بہت سے لوگ ہم سے اجازت مانگے, ایون سیٹلائٹ چینلز پہ لوگ اجازت مانگتے ہیں کہ بھئی ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کا کانٹینٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں, ہم بخوشی ان کو اجازت دیتے ہیں. ابھی دیکھیے نا جو بیان القرآن جو ڈاکٹر صاحب کی تفسیر ہے, تفسیر جو ہے وہ کتنے ادارے چھاپ رہے ہیں الحمدللہ, اور ان سے الحمدللہ انجمن خدام القرآن تنظیم اسلامی ان کو اجازت دیتی ہے. بھائی ایک دفعہ اجازت تحریری طور پہ لے لو, کچھ شرائط ہیں. شرائط کیا ہے کہ بھائی تم قیمت زیادہ نہیں رکھو گے, پیپر اچھا استعمال کرو گے, 1-2-3 اور کنٹینٹ میں چینج نہیں کرو گے. ہم 1 پیسہ نہیں لیتے رائلٹی کا الحمدللہ, کہ بھائی آپ نے کرنا آپ کریں, مارکیٹنگ کریں, کمائیں, لیکن کچھ اصول وہ ہیں جو ہمارے اس کام کو خراب نہ کریں. گھٹیا کوالٹی کا پیپر لگا دیا یا اس طرح کوئی کام کریں. الحمدللہ کتابی لحاظ سے بھی جو ہے ہم لوگ اس چیز کو ایکسرسائز کرتے ہیں. ناظرین کے میں ری ایمفیسائز کر دوں, 1% رائلٹی کا ہم نہیں لیتے. 1% رائلٹی کا ذرا چیک کیجیے گا ناظرین کرام, آپ کے سامنے بڑی مثالیں ہوں گی, لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے 1% رائلٹی کے نام پہ نہ کبھی لیا, نہ ہم نے کبھی لیا. اور جب دنیا سے گئے تو 1% چھوڑ کر نہیں گئے. ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں جو کچھ ان کے پاس تھا لوگوں نے خیر کے تعاون کے لیے دیا, وہ ایک ٹرسٹ کے اندر سب انہوں نے رکھ دیا, اور اس ٹرسٹ کا نام دین حق ٹرسٹ ہے. 1% فیملی ممبرس کو نہیں گیا الحمدللہ. یہ ان کا اخلاص تھا, یہ فیملی ممبرس کا بھی اخلاص ہے. اب اس میں ہم اس سے آگے دل چیر کر نہیں دکھا سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص پر رکھے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. آمین, جزاک اللہ. جی محمد عبید یار خان سعودی عرب سے ہیں, انہوں نے اپنا فون نمبر بھی دیا, شکریہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے پرفتن دور میں جب قرآن شریف کو حدیث سے علیحدہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تاکہ حدیث کی اہمیت کو کم سے کم کیا جا سکے. اب آپ یہ سوچیے سعودی عرب سے کر رہے ہیں, اس کے پیچھے وجوہات ہیں, اور سعودی عرب میں بھی جو ہے وہ ایک جو ہے ایسی چیز چل رہی ہے حدیث کو ذرا کم تر کرنے کی, جبکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن شریف اور حدیث پر بحیثیت مجموعی عمل ہی کے ذریعے دین کی ترویج اور تبلیغ اور اقامت ممکن ہو سکتی ہے. ہماری تنظیم قرآن شریف کی ترویج اور تبلیغ اور دعوت کے لیے ہر پلیٹ فارم کا بہترین طریقے سے استعمال کر رہی ہے, لیکن یہ دیکھا گیا کہ جب حدیث کی ترویج اور تبلیغ کی بات آتی ہے تو ہمارے یعنی کہ تنظیم اسلامی کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں سے عام طبقے بالخصوص نوجوانوں کے لیے احادیث مبارکہ کی تعلیم کا بندوبست کیا جا سکے. اب یہ ان کی آبزرویشن ہے. کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور دیگر ذرائع سے حدیث مبارکہ کی اہمیت
اور اس کی تبلیغ و ترویج کا بندوبست کریں. ماشاء اللہ. ان کا نام کیا ہے بھلا؟ محمد عبید یار خان. ماشاء اللہ. عبید صاحب کا بڑا اچھا سوال ہے اور موسٹ پرابلی نوجوان ہیں لگتا ہے ان کے سوال سے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہمارے ایک بہت بڑا فورم ہمارے پاس ماہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن کا ہوتا ہے. اس سال بھی مجھے بھی سعادت ملی اور 150 مقامات پر رفقائے تنظیم کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی سعادت ملی. ہم بہت سارے مقامات جو قرآن کریم میں ہیں کہ جن سے حجیت حدیث اتھارٹی آف سنہ کا ثبوت ہمیں ملتا ہے, ہم اس کی بڑی ہیمرنگ کرتے ہیں. بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کرتے تھے, ہمارے اکابرین جو بعض چلے گئے دنیا سے وہ بھی کرتے تھے, اور ہم بھی ان مقامات پر بڑا فوکس کر کے تاکہ یہ کلیئرٹی رہے کہ دین ہے قرآن جمع سنت رسول کا نام صلی اللہ علیہ وسلم, یا قرآن جمع صاحب قرآن کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات اچھا اسپیسیفکلی اگر بات کریں تو ہمارے ہاں رجوع القرآن کورسز ہوتے ہیں, تنظیم اسلامی کے مرکز میں بھی ہوتے ہیں, پھر قرآن اکیڈمیز کے تحت ملک بھر میں ہوتے ہیں, اور آن لائن بھی ان کو آفر کیا جاتا ہے. تو ہمارے رجوع القرآن کورسز جو صبح کے ٹائم میں فرسٹ ہاف میں 1 سال کا تقریباً 10 مہینے کا کورس ہوتا ہے, جس میں اکثر ہم نوجوانوں کو بھی اور پروفیشنلز کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ آؤ بھائی دین سیکھو, دین کی بنیادی تعلیم. اس میں ایک ہمارا ٹاپک ہوتا ہے مطالعہ حدیث کا. جب ہم مطالعہ حدیث کے تعلق سے ان کو پڑھاتے ہیں تو پہلے کچھ حجیت حدیث کے دلائل, احادیث کے بارے میں شبہات کا رد اور اتھارٹی آف سنہ کے دلائل ان کے سامنے رکھتے ہیں, اور پھر منتخب احادیث کا مطالعہ بھی کرایا جاتا ہے. کبھی 40 نووی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی, آگے اور بھی ذکر میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اس کا 42 احادیث ہے ان کا مطالعہ. اسی طرح بعض مقامات پر ریاض الصالحین جو کہ بڑا مشہور مجموعہ ہے احادیث کا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا, اس کے منتخب مقامات کی احادیث کا مطالعہ ہم کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے استاد بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ خطابات جمعہ میں 40 نووی کا مطالعہ کرایا, جس کے ویڈیوز اور آڈیوز بھی اویلیبل ہیں اور وہ کتابی شکل میں بھی اویلیبل ہے. اس میں بھی شروع میں احادیث کے حوالے سے, اس کی حجیت کے حوالے سے, اس کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے, اتھارٹی کے حوالے سے کلام موجود الحمدللہ. پھر تنظیم اسلامی میں جو لوگ شامل ہو جاتے ہیں ان کے ہاں ان کے لیے تدریس کا عمل ہوتا ہے, حلقہ جات قرآنی ہوتے ہیں. پھر ہمارے ایک اسروں کا نظام ہے, جو تنظیم میں شامل حضرات ہوتے ہیں ان کو رفقا ہم کہتے ہیں. ان کی ویکلی ایک نشست ہوتی ہے, اس میں تذکیر بالقرآن کا بھی اہتمام ہوتا ہے, تذکیر بالحدیث کا بھی اہتمام ہوتا ہے. تو احادیث کا مطالعہ, پھر روزمرہ کے معاملات سے متعلق احادیث کا بیان, وہ بھی اس میں شامل. پھر ہمارے جو عوامی دروس قرآن ہیں, خطابات جمعہ ہیں, تو لا محالہ ان میں سے اکثر مواقع پر قرآن حکیم کا ہی درس ہوتا ہے, لیکن قرآن جمع حدیث رسول, قرآن جمع سنت رسول, اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. تو ایک عوامی سطح پر بھی, اور لٹریچر کی صورت میں بھی, آڈیو ویژول کی صورت میں بھی, اور تنظیم کے اندر بھی رجوع القرآن کورسز میں بھی, اور عوامی خطابات کے مواقع پر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے. ہاں ایک ہے احادیث کا مطالعہ جو خالص ہمارے علماء کے مدارس میں ہوتا ہے, وہاں پہلو کچھ اور ہوتا ہے. وہاں پہلو ہوتا ہے عقائد کے بیان میں احادیث کا حوالہ, وہاں پہلو ہوتا ہے فقہی مسائل کے بیان میں احادیث کا حوالہ. پھر امام شافعی کی رائے تو کس حدیث کی بیسس پر ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو کس بیسس پر ہے. وہ خاص ماحول ہے علماء کے مدارس کا. تو ظاہری بات ہے وہاں تو 8 سال کا درس نظامی کا ایک کورس کروایا جاتا ہے, وہ مزاج الگ ہوگا. ہمارا کیونکہ دعوتی مزاج ہے, عوامی مزاج ہے, تحریکی مزاج ہے, تو اس اعتبار سے احادیث کا مطالعہ. پھر ہمارے بڑے بزرگ ساتھی تھے چودھری رحمۃ اللہ بٹر صاحب, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, وہ ہمارے تربیتی کورسز میں اور دیگر مواقع پر نمازوں کے بعد حدیث بیان کرتے تھے. تو ان کی بھی کچھ مجموعات کو ہم نے شائع کر رکھا ہے, اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی بعض مجموعہ حدیث کا معاملہ اس کو بھی ہم نے شائع کر رکھا ہے. تو یہ ہمارے لٹریچر کی صورت میں, کورسز کی صورت میں, بیانات کی صورت میں احادیث کا تذکرہ اور ان کا بیان چلتا ہے. اچھا اس میں ایک بڑی اہم بات, منہج انقلاب نبوی. جی اب یہ تو ہے ہی سیرت سے اور حدیث سے ماخوذ. جی, اور سیرت کا بھی وہ بیان جو انقلابی پہلو کا حامل ہے. تو وہ لہذا وہ تو اس پہ تو کتنی ہی تقاریر, کتنے ہی سیریز جو ہے, یعنی ارلی 80 سے شروع کرے منہج انقلاب نبوی سے, بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 11 خطبات جمعہ, تو پھر آخری سالوں میں رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی سیرت پر بیان ہے, اور پھر اس میں احادیث کا حوالہ یقیناً موجود ہے. الحمدللہ. اچھا جی, یہ بختاور ہیں کراچی سے. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہنوں کو وراثت میں حق دینے کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. اگر بہنوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, تو اس کانسیپٹ کے تحت کہا ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے, یعنی کہ بیچاریوں نے وہ ایسے کرے. تو اس حوالے سے یہ انہوں نے اپنا کیس لکھا ہے کہ جو ان کو پیسے ملے, لیکن بہنوں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے ہمیں نہیں چاہیے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 2-3 باتیں. وراثت کے مسئلہ جب پیش آئے
تو ہمارے ہاں جو علماء مسائل بیان فرماتے ہیں جی ان کے یہاں سب سے مشکل مسائل جو ہیں وراثت کے بارے میں، اور بعض بڑے بڑے مدارس میں بھی وہ باہر سے کسی بڑے مفتی صاحب کو بلواتے ہیں اچھا۔ میراث کے مسائل سمجھانے کے لیے. تو یہ پیچیدہ مسائل نمبر 1. نمبر 2 پریکٹیکلی کیا ہے، ہم بھی جب قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس مقام پر آتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں، اور 13 اور 14 میں اللہ نے بتایا کہ جو ان احکام کی پاسداری کرے اس کے لیے جنت، اور جو ان کی پاسداری نہ کرے اس کے لیے جہنم. میں عرض کرتا ہوں سن مزید انشاءاللہ. تو جب ہم اس مقام پر پہنچتے تو اصولی بات ہم بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی میرے گھر میں بھی مسئلہ پیش آئے گا، میں بھی مفتی حضرات سے مسئلہ لکھ کر معلوم کر لوں گا. بعض معاملات سادہ ہوتے ہیں، ایک جگہ سے پوچھ لیں، بعض مرتبہ معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں تو ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ 2 یا 3 جگہ سے پوچھ لیں. اور ایسی بھی کیسز سامنے آئے کہ ایک مفتی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا اور پوچھنے والے نے ایک اور جگہ سے بھی پوچھا، انہوں نے دوسرا بیان کیا، تو انہوں نے جا کے پہلے مفتی صاحب کو بتایا کہ جی میری غلطی تھی، ان دوسرے مفتی صاحب کی بات صحیح ہے. تو مسئلہ پیش ہے تو معلوم کر لیں. اب آ جائیں ہمارے اس کے بارے میں کوتاہی کا معاملہ ہے. دیکھیے قرآن کریم میں نماز کی رکعتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، لیکن میراث کے حصوں کا ذکر کیا ہے. والدین کا اتنا ہوگا، اولاد کا اتنا ہوگا، شوہر کا اتنا ہوگا، بیوی کا اتنا ہوگا، بہن بھائیوں کا اتنا ہوگا. اس کو اللہ نے اس قدر اہمیت دی ہے اور اس کو فریضہ کہا ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے. اسی لیے میراث کے مسائل کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، اتنا اہم ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 12 میں حصے اللہ نے متعین فرمائے، 13 اور 14 میں اللہ فرماتے ہیں جو ان احکام کے پاس، بلکہ ان کو حدود اللہ کہا گیا، اللہ کی حدود ہیں یہ میراث کے احکامات بھی. اور فرمایا کہ جو ان کی پاسداری کرے اس کے لیے جنت، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے اس کے لیے جہنم کا معاملہ. اب آئی اصل سوال کی طرف، جو بھی ان کا فقہی مسئلہ وہ علماء سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ حصے وغیرہ کے بارے میں. اصل سوال ہے کہ جناب بہنیں معاف کر دیتی ہیں ہمارے ٹرینڈ کے مطابق، تو ہمارا ٹرینڈ تو غلط ہے. ہمارا ٹرینڈ تو یہ کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بہنوں کا حصہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، بیٹیوں کا حصہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، بیوہ بھاوج ہے اس کا حصہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، بھائی کا انتقال ہو گیا اس کی جو بیٹی نہیں بھتیجی ہیں ان کا تو حصہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہمارا حصہ ہے، معاذ اللہ. اور اسی طریقے سے بہن بھانجیاں جو ہیں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی نہ کوئی لوٹ جاتا ہے اس کو. یہ ہمارا ٹرینڈ ہے، یہ حرام ہے ہمارے دین میں. کسی کا حصہ بڑی سخت وعید احادیث میں آئیں. وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جو کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے وہ گویا کہ جہنم کے انگارے لے رہا ہے. تو اب بہنوں کا حصہ مارا جا رہا ہے، بیٹیوں کا حصہ مارا جا رہا ہے، بیوہ بھاوج کا حصہ مارا جا رہا ہے، یہ جہنم کے انگارے ہیں. وہ جی بہنوں نے معاف کر دیا، یہ تصور بالکل غلط ہے. میں نے فتاویٰ دیکھے اس بارے میں، کیونکہ ہم تو مفتی نہیں ہیں. فتاویٰ میں یہ بات بیان کی گئی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بہنوں نے معاف کر دیا ہے تو آپ پہلے وہ میراث کا حصہ ان کے ہاتھ میں دے دیں. جب ان کے ہاتھ میں آگے اب ان کی مرضی ہے تو 90% تو کوئی واپس نہیں کرے گا، اغلب یہی ہے. لیکن اگر کوئی بہن ایسی ہو اپنے بھائی کو دینا چاہے، ہاتھ میں دے دیں، اب اس کا اختیار ہے، اس کی ملکیت میں دے دیں. اب وہ جس کو چاہے دے، وہ چاہے بھائی کو واپس کر دے، چاہے اس کے بچوں کو دے دے، کسی کو بھی دے دے، لیکن ان کے ہاتھ میں دیں. پھر اگر وہ معاف کر کے آپ کو دیتی ہیں یا کہتی ہیں چلو تم رکھ لو تو گنجائش بنتی ہے. یہ جو ہم نے ٹرینڈ بنا لیا ہے اس ٹرینڈ کے مطابق قطعاً درست نہیں ہے اور ان کے حوالے کرنا چاہیے. پھر اپنی مرضی سے وہ جو چاہیں کرے اس کے بعد. اصل میں دیکھیں نا، جب پتہ چلتا ہے کہ بہنیں حصہ مانگ رہی ہیں تو بھائیوں کے تیور بدل جاتے ہیں. ابھی تو دیا ہی نہیں نا. ہاں. اور بھائیوں کے اس بدلے ہوئے تیور کو دیکھ کے بہنیں ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہیں چلو رہنے دو. صحیح. یعنی اب ہمارے یہاں عموماً جو معاملہ جو ہے وہ یہ ہے اصل میں، جو کہ اور بات بالکل صحیح ہے، ایک دفعہ آپ ان کی ملکیت میں دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں، اگر وہ دیتی ہے تو آپ لیں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کون دیتے ہیں. اچھا، یہ تو کوئی بھی وارث ہو سکتا ہے نا. یعنی ایک والد کا انتقال ہوا، 2 بیٹے 2 بیٹی ہیں، چاروں کو حصہ مل گیا. اب ہو سکتا ہے بھائی کہتے ہیں میں چلے، مشہور ایک واقعہ ہے، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں کراچی کے، ہمارے دروس میں بھی آئے، نام لینے کی ضرورت نہیں، بڑے کمال کے آدمی. فون آیا، شجاع بھائی السلام علیکم. السلام. وہ ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے پاس تو ماشاءاللہ بہت ہے، کیا میں اپنا حصہ بہنوں کو دے سکتا ہوں؟ اب آپ سوال سنیں. ڈاکٹر صاحب بالکل دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو وہ تو بیٹا بھی، یعنی 2 بھائی 2 بہنیں ہیں نا، ہو سکتا ہے کوئی بھائی بہن کو دے دے. وارث کے ہاتھ میں آ جائے پھر بڑا بھائی ہو سکتا ہے چھوٹے بھائی کو دے دے، بہن کو دے دے. ممکن ہے بہن کا بھی میرا شوہر کماتا کوئی مسئلہ نہیں، تو زیادہ ہاتھ میں دے دیں، اس کے بعد وہ کرے. اچھا، بہنوں کے والے سے ایک اور تصور بھی ذہن میں، ابا نے شادی کے موقع پہ ان کے اوپر خرچہ کیا تھا، یہ بھی تو تصور ہے نا، جہیز دیا تھا. وہ ہندو والوں کا تصور جو ہے دھان دہیج، جس کو بانی محترم ڈاکٹر اسٹار صاحب فرماتے تھے، تو ایک تصور ہے کہ اس کو تو بہن کو شادی میں ہم نے جہیز دے دیا. وہ بھائی جہیز کا کوئی تصور نہیں. شادی کے موقع پہ لڑکی کے ماں باپ پر یا بیٹی کے ماں باپ پر، بہن کے بھائیوں پر 1 روپے کا خرچہ نہیں.
اس کو تم رخصت کرو، تمہاری ذمہ داری باپ ہونے کے ناطے. نہیں، لیکن اگر خرچہ کر بھی دیا تب بھی نہیں، تب بھی وہ وراثت میں سے منہا نہیں ہو سکتا. تصور ہی نہیں، وراثت سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. چاہے بالکل آپ نے بجا لقبہ دیا، چاہے خرچہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کا کوئی تعلق وراثت سے نہیں ہے. جو اللہ نے حصے معین کر دیے وہ اللہ کی حدود ہیں، وہ اس کو دینا پڑے گا. دے دیا آپ نے، اب چاہے وہ بیٹا کسی کو دیتا ہے، بیٹی کسی کو دیتی ہے، وہ ان کا چوائس. اچھا، اس میں ایک اور ایلیمنٹ آتا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے نا کہ یہ جو مثال کے طور پر جناب بیٹی کو جب شادی کی تو جناب سپوز 1 کروڑ جائیداد اپنی کو ایویلیویٹ کیا، بیٹی کے حوالے کر دیا کہ بھائی تم لے لو. تو اب یہ اس کو جو دے دیا تب بھی بیٹی وراثت سے محروم نہیں ہوگی. ایک اس پہ اور چیز ایڈ کر لیں، اگر 4 بچے ہیں تو زندگی میں اگر دے رہے ہیں تو چاروں کو دینا چاہیے. یہ جو ہبہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ برابر دینا ہوگا. یہ اس کی لزوم ہے یا اس کا؟ نہ، ہاں اس کا لزوم ہے. اگر یعنی ایک بیٹی کو دیا ہبہ میں، تحفہ دیا، اور باقی دوسری بیٹی کو نہیں دے رہے تو یہ تو تقسیم ہو گئی. اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس چیز سے. تو اگر زندگی میں دے اور اولاد کو برابر دیں، چاہے وہ ایک بیٹی کا، اگر آپ نے سوال کے میں کہوں نہیں، اگر دوسری بیٹی بھی ہے، تیسری بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، زندگی میں دے رہے ہیں تو برابر دینا ہوگا. یہ ہدیے کا معاملہ، اور اس کا کوئی تعلق نہیں. میراث کا معاملہ کا بات ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرما دیے. زندگی میں اگر دے رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ برابر تقسیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جناب، جزاک اللہ. محمد زید صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے بڑا ایک سوال یہ کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت جیسے اپنے بندوں کو تبلیغ پر بھیجتی ہے، چلا لگانے کے لیے بھیجتی ہے، کیا تنظیم میں بھی کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، کوئی چلا ولا کوئی بھیجنے کا معاملہ؟ اچھا، ٹھیک ہو گیا. یعنی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی اللہ کے بندوں کو جو بھیجتے ہیں، لائٹر سائڈ پہ ہے، بندے تو ہم اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے. اور چلے کی وضاحت ہمارے ناظرین کے لیے کہ یعنی 40 دن کا. اچھا، ان کا سیروزہ بھی ہوتا ہے، 40 دن بھی ہوتا ہے، 4 مہینے بھی، 7 مہینے، 7 مہینے اور سال. لائٹر سائڈ پہ کہ امیر تنظیم کے تو 4 مہینے لگتے ہیں ٹریولنگ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ جس طرح ایک ترتیب تبلیغی جماعت میں چلتی، کیا بعینی وہی ترتیب تنظیم اسلامی میں؟ نہیں، وہ ترتیب نہیں ہے، البتہ تھوڑی سی وضاحت ہے. ایک وضاحت یہ ہے کہ جس ابھی منہج انقلاب نبوی کا آپ نے ذکر کیا، تو ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بڑی قیمتی بات سیرے سے ہمیں یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت دینا شروع کی، اور جب تک لوگ جان کے دشمن نہ ہوئے حضور نے مکہ مکرمہ کو نہیں چھوڑا. اور اللہ کی اجازت آتی، پھر پیغمبر ہجرت فرماتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام واپس مکہ مکرمہ تشریف بھی لائے، وہ سینٹرل پلیس بھی تھا. تو اپنی ساری محنت کو ایک جگہ مجتمع کرنا، ایک جگہ دین کی دعوت دینا، دین کو برپا کرنا، اور جب غالب ہو جائے پھر اس کی ایکسپینشن کا معاملہ آئے گا. فتح مکہ ہو دی ہے، سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہو جاتا ہے. غزوہ طائف اور حنین کو بھی شامل کر لیں. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے، سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا. اب حضور کہاں گئے؟ تبوک کی طرف، سلطنت روما کے خلاف. تو ایک تو یہ اصولی بات سامنے رہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے منہج سے ہمیں ملتی، ایک بات. دوسری بات کہ بھائی نہیں، چلے گھر سے باہر بھی تو نکلنا چاہیے نا، اور گھر کے آرام کو بھی تو چھوڑنا چاہیے. یہ بالکل تنظیم اسلامی میں بھی ہے. ہم دعوت کے کام کے لیے گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں. ہمارے قرآن حکیم کے دروس کے لیے حلقہ جو ہے وہ حلقہ قرآنی ہم اسے کہتے ہیں، گشت کا عمل بھی ہوتا ہے، ڈور ٹو ڈور جا کر بھی ہم دعوت دیتے ہیں. کبھی اہم ملی، قومی اور امت کی سطح کے معاملات کے اوپر ہم مظاہرے بھی کرتے ہیں، پریس کلب پر بھی کھڑے ہوتے ہیں، سڑکوں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں، دھوپ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. اسی طریقے پر ہمارے ہاں ماہانہ بنیادوں پر علاقائی سطح پر، اس کو ہم شب بیداری کا ایک اجتماع کہتے ہیں، تو وہ کسی ہماری مسجد میں ہوتا ہے، کسی ہمارے مرکز میں ہوتا ہے، کہیں اگر گھر کسی کا دستیاب ہے وہاں پر ہوتا ہے، تو اپنے گھروں سے نکل کر کسی ایک جگہ قیام کرتے ہیں. پھر رات کے معمولات بھی ہوتے ہیں، تہجد کا اہتمام بھی ہوتا ہے، فجر کے بعد کی بھی ترتیب ہوتی ہے، رات کی بھی ترتیب ہوتی ہے. تو یہ گھر سے باہر نکلنے والی بات ہے. اسی طرح دعوت کے کاموں کے لیے ساتھی 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے اپنے قریبی علاقوں میں نکلتے ہیں، تب بھی 1-2 دن 3 دن کا معاملہ اس طریقے پر آتا ہے. اسی طرح ہمارا سالانہ اجتماع کا ایک معاملہ آتا ہے، سالانہ وہ 3-4 دن کے لیے ایک ایکٹیویٹی کا معاملہ ہوتا ہے. تربیتی کورسز ہمارے بعض ہوتے ہیں 6 دن کے الحمدللہ. تو ایک ہفتے کے لیے کسی مسجد میں، کسی ہماری قرآن اکیڈمی میں، تنظیم کے کسی مرکز میں 6-7 دن کے لیے ہم قیام کرتے ہیں. وہاں پہ دن رات کے معمولات کا سلسلہ ہوتا ہے. اس نوعیت کی چیزیں ہمارے بھی چلتی. لیکن اصولی بات کیا تھی؟ ایک مقام پر فوکس. آج ایک مقام کیا ہوگا؟ آج حدود متعین ہو گئے، یہ پاکستان کی حدود ہیں،
یہ بنگلہ دیش کی حدود ہیں، یہ افغانستان کی حدود ہیں، تو ایک حدود میں رہ کر اسی میں فوکس کر کے دین کے غلبے کی جد و جہد کو آگے بڑھانا، یہ ہمیں سنت رسول علیہ السلام سے ملتا ہے. ایک بات ہو گئی، باقی گھر سے نکلنا، گھر کے آرام کو چھوڑنا، باہر کی مشقت کو جھیلنا، اس کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا، اس میں ایک بڑا ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے قریب ترین لوگ جو حقدار ہیں دعوت و تبلیغ کے، وہ تو اپنا گھرانہ ہے. جزاک اللہ خیر. تو اب کیا ہمیں، اب یہ میں جاننا چاہوں گا کہ کیا یعنی کہ ہم اس میں بھی ہم کوئی کمپیریزن رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے؟ کیونکہ ایسا ہمارے ہاں سمجھ جاتا ہے کہ ہم سب سے اولین حقدار تو وہ لوگ ہیں جو میرے قریب ہیں یا میرے محلے میں ہیں یا فلاں ہیں، پہلے ان کا حق ہے. میں ان کو چھوڑ کر اگر میں کہیں اور جاتا ہوں تو گویا میں ان کی حق تلفی تو نہیں کر رہا. جی، بہت اہم بات ہے. بجائے اس کے کہ ہمارا آپ کا جواب کچھ آئے، ہم اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے 4 لوگ کون ہیں؟ انتہائی قریب ترین زوجہ ہیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوست ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کزن ہیں اور بچے بھی ہیں چھوٹی عمر کے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور غلام ہیں آزاد کردہ حضرت زید رضی اللہ عنہ. 4 قریبی لوگ پہلے دن ایمان لے آئے ایک رائے کے مطابق. تو یہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے حضور کا کردار موجود ہے؟ اب بات سے بات نکلتی ہے، 40 سال کردار کی گواہی آئی ہے، پھر دعوت کا کام شروع ہوا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. پھر کسی اور موقع پر وہ انذر عشیرتک الاقربین اگلا اسٹیپ جی سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں حکم آیا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. تو کم سے کم 2 اور بعض روایات کے مطابق 3 مرتبہ حضور نے خاندان والوں سے کلام کیا، کھانا بھی پیش کیا. پہلی مرتبہ چلے گئے، دوسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے پھر کھانے پر بلایا اور ان کے سامنے توحید کی اور آخرت کی بات رکھی، رسالت کا پیغام رکھا. خاندان والوں کو خطاب کیا، اے خاندان بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب کی اولاد، اے میری پھپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. ہاں دنیا میں سے کچھ چاہیے جو میں دے سکوں گا لے لو، کہ کل اب کی فکر خود تم نے کرنی ہے. یہ گھر والوں کو پھر ایک درجہ آگے بڑھتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے کہ فصدع بما تؤمر، اے نبی ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیجئے. پھر آپ کوہ صفا پر، اپنا ہی علاقہ ہے نا، کوہ صفا پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ حضور علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں. تو یہ وہ ترتیب ہے. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، آقا ہے تو کنیز غلام کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، بیوی ہے تو شوہر کا بستر مال اولاد کے بارے میں. یہ قریبی لوگ ہیں. اس کو اگر بائی پاس کر کے میں آگے جا رہا ہوں تو میں اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوں کہ اپنی ذمہ داری صحیح ادا نہیں کر رہا. میں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوں کہ ان کا حق ادا نہیں کر رہا. ہاں میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کروں، قوا انفسکم پہلے نا، اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ باہر نکل کر بھی کام کرتا ہوں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض پیغمبروں کے گھرانوں میں لوگ نہیں مانے. نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان، لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان نہیں مانی، لیکن انہوں نے کام کیا باہر بھی جا کر. لیکن اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو فراموش کر کے میں آگے جا رہا ہوں تو یہ بات سنت کی تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتی اور یہ میری مروت اور اخلاقی تقاضے کے بھی برخلاف بات ہو جائے گی. جزاک اللہ. حافظ سلیمان صاحب ہیں جی، انہوں نے نا کچھ سوالات لکھے ہیں جو کہ لنکڈ ہیں آپس میں. امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ ان دنوں میں یوٹیوب کے ذریعے آپ کے دروس قرآن سے استفادہ کر رہا ہوں، بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ کو مزید ہمت و استقامت ادا کریں. آپ کا دورہ قرآن بہت اچھا چل رہا ہے، گویا رمضان میں انہوں نے بھیجا ہے. لیکن جب آپ نے یہ بات کہی کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی ہے اور اسے جوائن کرنا چاہیے، تو ایسا محسوس ہوا کہ آپ لوگوں کو اپنی تنظیم میں شامل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو عجیب بات لگی. اب یہ انہوں نے اس کی تمہید بانی. سوال یہ ہے پہلا سا کہ کیا تنظیم اسلامی میں شمولیت لازمی ہے؟ نمبر 2، اگر کوئی شخص پہلے ہی کسی جماعت کا حصہ ہو، جیسے تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، کسی دیوبندی یا اہل حدیث یا بریلوی مسلک کی کسی تنظیم سے منسلک ہو، تو کیا وہ بھی تنظیم میں شامل ہو اور اپنی جماعت کی سرگرمیاں چھوڑ دے؟ اگر ہاں تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اسی طرح کوئی شخص اگر کسی جماعت میں بھی شامل نہیں ہے تب بھی اس کے لیے تنظیم اسلامی کو جوائن کرنا کیوں ضروری ہے؟ یعنی ایک عام مسلمان جو دین پر چلنا چاہتا ہے وہ دیگر اسلامی تنظیموں یا جماعتوں میں کیوں نہ شامل ہو، بلکہ صرف تنظیم اسلامی ہی کو ترجیح کیوں دے، یا پھر کسی بھی جماعت میں شامل نہ ہو؟ یہ ہے ان کے سوالات. عثمان صاحب ہیں، حافظ سلیمان ماشاء اللہ، ان کے بڑے اچھے سوالات ہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے دورہ ترجمہ قرآن سنا
اور غالب گمانے کے سورہ شورا کے بیان میں نے بات کہی ہوگی، اس کی وجہ کہ سورہ شورا جب ہم بیان کریں گے تو ہمارے استاد تو ہمیں یاد آئیں گے. تو بڑے دل سے میں نے عرض کی تھی سورہ شورا کی آخری آیات کے ذیل میں کہ بھائی لوگ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور بھائی کمال کے آدمی تھے، بڑے مفکر تھے، بڑے مدرس تھے، اور انہوں نے امت کا درد ان میں تھا. میں کہتا ہوں بھائی بالکل تھا، لیکن بس یہ کیا کہ ہم خاموش ہو جائیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے بھائی تعریفوں سے کیا ہوگا، آپ آؤ اس کام میں لگو جس کام میں لگا ہوا ہوں، اس کام میں شریک ہو جس کام کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. اور میں نے ایک اور موقع پر کہا 78 برس کی عمر ان کا انتقال ہوا تھا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور 76ویں یا 77ویں سال میں قرآن اکیڈمی کراچی کی مسجد جامع القرآن میں دجال کے موضوع پر 2.5 گھنٹے خطاب کیا تھا. تب بھی آدھے نوٹس ان کے باقی تھے. ہمیں شرم آتی جو ہم ایسے بیٹھ جاتے، اللہ ہمیں معاف کرے. اس 76ویں 77ویں برس میں بھی اس بڑھاپے میں بھی اپنے آپ کو کھپایا. تو بھائی وہ ایک جماعت بنا کر گئے ہیں اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے لائے عمل دے کر گئے ہیں. اچھا اب ہم تنظیم اسلامی کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ میرے ایمان کا تقاضا ہے. حدیث اللہ ان کو ہمارے بھائی کو بھی یاد ہوگی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تو مجھ سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں نے اس جماعت کو اپنے لیے پسند کیا، میں نے 1998 میں شمولیت اختیار کی. میں نے اپنے گھر والوں کے لیے پسند کیا تو ان سے میں نے بیعت کروائی. الحمدللہ میری بیٹیاں تنظیم میں شامل ہیں، 2 بیٹے چھوٹے، بڑا بیٹا میرا تنظیم میں شامل ہے الحمدللہ رب العالمین. بیگمات ہماری 2 ہیں، وہ تنظیم میں شامل الحمدللہ. تو بھائی میرے ایمان کا تقاضا ہے. میں نے دورہ ترجمہ قرآن میں کہا میرے رشتہ دار ہوں، میرے گھر والے ہوں، میرے دوست ہوں، ڈاکٹر اسرار سے محبت رکھنے والے ہوں رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہم سے پیار کرنے والے ہوں، بھائی ہم نے آپ کے لیے پسند کیا ہے. اچھا وائی تنظیم اسلامی 5 باتیں ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 1 آپ اچھا بلکہ اس سے پہلے آ جائیں وائی الجماعت. ہماری جو دینی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم اکیلے ادا کر ہی نہیں سکتے. اللہ کی بندگی خالی گھر میں تھوڑی، اللہ کی بندگی تو مارکیٹ میں بھی، اللہ کی بندگی تو پارلیمنٹ میں بھی ہے. کیا آپ اور میں اکیلے اللہ کی بندگی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اللہ کی بندگی کی دعوت تب بھی قرآن کہتے ہیں اجتماعیت ہونی چاہیے. اللہ کی بندگی کے لیے بھی قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. انفرادی سطح پر بھی تقویٰ پیدا کرنا ہے، ماحول میں جڑو. قرآن پاک کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. خیر بھلائی کو بھی کہتے ہیں، قرآن کے لیے بھی لفظ قرآن پاک میں آیا سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں. تو خیر کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے. کون؟ ایک جماعت ہونی، اکیلے کام نہیں کرنا. سورہ عصر کا درس ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا مشہور ہے. قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر. خسارے میں سے کون بچیں گے؟ خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بات ختم نہیں ہوتی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان بھی، عمل صالح بھی، مل جل کر حق کی وصیت، مل جل کر صبر کی وصیت، یہ اجتماعیت ہے. ایاک نعبد ہم پڑھتے ہیں، علم تیری عبادت کرتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہیں، سنت نوافل، اکیلے تنہائی میں نماز تب بھی کہتے ہیں نعبد، اجتماعی طور پر اللہ کی عبادت. تو ہمارے دین کا مزاج اجتماعیت کا اور بھی دلائل ہیں. اب آئی ہوائے تنظیم اسلامی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب 5 باتیں بیان کرتے تھے. بھائی جماعت تو ضروری ہے، آپ تلاش کرو 5 باتیں. نمبر 1، جس جماعت میں آپ جانا چاہ رہے ہو دیکھ لو کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا چاہتی. محض مسلک کا معاملہ نہ ہو، محض چند رسومات کی اصلاح کا معاملہ نہ ہو، محض چند سوشل ویلفیئر کے کام نہ ہو. اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ. کیوں؟ دلیل حضور کا مشن کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ صف کی آیت نمبر 9، اللہ کے دین کا غلبہ. نمبر 2، وہ جماعت ایسی ہو جو اپنی دعوت و تربیت کے لیے اور تزکیے کے امور کے لیے قرآن کو بنیادی اہمیت دیتے. جا بجا قرآن پاک میں مثلا سورہ قوف کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن کے ذریعے تذکیر کیجیے جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہو. سورہ مریم کے آخر میں ہے فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا. اس قرآن کو آپ کی زبان پر ہم نے آسان کیا تاکہ اب اس قرآن کے ذریعے بشارت دیں متقین کو اور جھگڑالو قسم کے لوگوں کو ڈرائے. بہت سارے دلائل. تو نمبر 2، وہ جماعت اپنی دعوت، تربیت و تزکیے کے اعمال کے لیے قرآن کو فوکس کرتی ہو اور مرکزی حیثیت دیتی ہو. نمبر 3، وہ جماعت ایسی ہو کہ جو نبی مکرم علیہ السلام کے منہج سے قریب تر ہو کر کام کرے. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کے آیت نمبر 21، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو وہ اپنے منہج کو، اپنے طریقہ کار کو حضور سے ریلیٹ کرے. کیوں؟ بھائی سارے امور کے لیے تو حضور کی تعلیم چاہیے، تو دین کو غالب کرنے کے لیے بھی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4، وہ جماعت بیعت کی بنیاد پر ہو، بیعت سموتعات کی بنیاد پر. کیوں؟ قرآن سے،
سنت سے، سیرت سے، صحابہ کے عمل سے، امت کی 14 صدیوں کے عمل سے جو جماعت بنانے کا طریقہ بھی ملتا ہے وہ بیعت کا تصور ہے۔ اور نمبر 5 بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جماعت کی قیادت کو دیکھو، اعتماد و بسم اللہ کرو۔ ایک ایک فرد کو ٹٹولو گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اول تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر ایک کی اسکروٹنی کی جائے، اور نمبر 2 بڑا حساس نقطہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی جماعت تھی، وہاں منافقین بھی شامل ہو گئے تھے نا، معاذ اللہ، تو کیا ان منافقین کی حرکتوں کو دیکھ کر جماعت کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں گے؟ نہیں، قیادت کو دیکھو، امیر کو دیکھو، قیادت کو دیکھو، اعتماد و بسم اللہ کرو۔ یہ 5 باتیں ڈاکٹر صاحب رکھتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ سچی بات ہے، جب میں نے تنظیم کو جوائن کیا تو یہ باتیں کافی سمجھ میں آئی تھیں، جوائن کرنے کے بعد اور اعتماد بڑھتا گیا۔ آج تو عمارت کی ذمہ داری مشورے کے بعد بہرحال مجھ پر ہے۔ یہ 5 باتیں ہمارے بھائی بھی دیکھ لیں۔ نمبر 1، جماعت دین کے غلبے کی جد و جہد کرے، حضور کا مشن۔ نمبر 2، دعوت تربیت تزکیے کے لیے قرآن مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ نمبر 3، منہج حضور سے قریب تر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، بیعت کی بنیاد پر۔ اور نمبر 5، قیادت کو دیکھیں، امیر کو دیکھیں، قیادت کو دیکھیں۔ اگر ان 5 کے مطابق کوئی جماعت مل جاتی ہے، چاہے وہ تنظیم اسلامی کے علاوہ ہو، بسم اللہ کریں، بلکہ ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی بتا دیں انشاءاللہ تعالی، موسٹ ویلکم۔ اور اگر تنظیم اسلامی آپ کو لگتا ہے کہ ان 5 پر عمل کر رہی ہے، ان 5 معیارات پر کسی، بسم اللہ کریں، نہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اپنی جماعت بنا لو، کیونکہ جماعت کے بغیر گزارا نہیں، جماعت کے بغیر میں اپنے فرائض ادا کر نہیں سکتا، تو یا تو مل جائے تو شامل ہو جاؤ، یا پھر اس کو جوائن کر لو، یا پھر اپنی بناؤ بھائی۔ اچھا، اب اگلی بات، جو لوگ دوسری جماعتوں کے اندر ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، جہاں اسلام و کفر کی بحث آئے گی تو ہمارا جھگڑا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان سب ہمارے بھائی ہیں، علمی اختلاف بھی رہے گا، طریقہ کار کا اختلاف بھی رہے گا، دل بڑا رکھیں گے، اختلاف رکھیں گے، مگر مشترکہ معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، جس پر ہم کئی مرتبہ گفتگو کرتے رہے ہیں۔ اگر کسی کا اطمینان کسی اور جماعت میں ہے اور وہ اقامت دین، غلبہ دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور مطمئن ہے، میں جھگڑا نہیں کروں گا، لیکن میں 5 معیارات اس کے سامنے ضرور رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی فلاں جماعت سے نکل گیا تھا اور بغیر جماعتی زندگی گزار رہا تھا، ڈاکٹر صاحب پریشان ہوتے تھے۔ کبھی اس کا فون آتا، ڈاکٹر صاحب میں نے فلاں جماعت کو جوائن کر لیا، شامل ہو گیا، تو ڈاکٹر صاحب کہتے مبارک ہو تمہیں۔ یہ بڑا دل تھا ان کا، حالانکہ اس وقت جماعت ان کی بہت چھوٹی سی تھی۔ تو اگر کہیں اور ہمارے کسی بھائی کا اطمینان ہے، بسم اللہ کریں، آگے بڑھے، لیکن مسلک سے بالاتر ہو کر پورے دین کی بات اور ان 5 معیارات کو سامنے رکھیے۔ جماعت ضروری ہے، تنظیم اسلامی کیا ضروری ہے، ان معیارات کو سامنے رکھ لیجئے۔ اگر کہیں اور اعتماد ہے کہ آپ دینی فرائض ادا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے، بغیر جماعت کے زندگی نہ گزاریں۔ جزاک اللہ۔ میں خیال سارے چیزوں کا اس میں جواب آ گیا۔ امید تو یہی ہے۔ عمران بٹ صاحب ہیں، اگرچہ انہوں نے فقہی سوال کیا، لیکن چلیں بہرحال انشورنس کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ تمام علماء کا اتفاق ہے جو ٹریڈیشنل انشورنس ہمارے یہاں چل رہا ہے وہ غرر اور دھوکے کی بنیاد پر ہے، اور ان کی ساری انویسٹمنٹ اکثر سودی بنیادوں پر ہیں، اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ بنیاد ان کی سود پر ہے، سود پر ہے، غرر اس دھوکہ، اور پھر ساری انویسٹمنٹس ان کی آگے ہے سودی اسکیمز کے اندر، تو ان سے آنے والا جو نفع وہی پالیسی ہولڈرز کو دے رہے ہوتے ہیں، اس سے تمام علماء منع فرماتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ یعنی فتویٰ بھی لیں گے تو یہ جواب ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ فتاویٰ ہمارے علم میں، ہم مفتی نہیں ہیں مگر علم سے میں نے پیش کیا۔ اچھا، ہماری ایک بہن ہے، ڈاکٹر صاحبہ ہیں، لاہور سے ہیں، انہوں نے یہ سوال کیے ہیں، اگر یہ سوالات ان کے تھوڑا ذرا پرسنل نوعیت کے ہیں، لیکن بعض ان میں سے ایک دو کو، ایک تو انہوں نے کہا کہ میں نیکی کرنا چاہتی ہوں، لیکن بعض مصروفیات یا تھکن کی وجہ سے تسلسل برقرار نہیں رہتا، چند ہفتوں بعد جوش و خروش کم ہو جاتا ہے، کیسے معلوم ہو کہ میری نیکی صحیح ہے، اور اس استقامت کو برقرار رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی، 2-3 بہت بنیادی باتیں۔ نمبر 1، اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دعا سکھا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک بات۔ اور اپنے اعمال میں حسن پیدا کرنا، اس کے لیے بھی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ اگلی بات، اکیلے آدمی کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، ماحول میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ ممکن یہ سوال رمضان کے دوران آیا ہو، کیونکہ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے نا، تو ماحول کی برکت سے سبھی لوگوں کے لیے نیکی میں آگے بڑھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آفس میں اگر 20 لوگ کام کر رہے ہیں تو 20 کے 20 ظہر کی نماز میں نظر آ جاتے ہیں، عام دنوں میں بمشکل 1-2 اٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب بھی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ سوسائٹی ود ان سوسائٹی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، تو رمضان چلا کہ اب سوسائٹی نہیں، ماحول نہیں ہے، تو بھائی ماحول میں جڑیں، دینی اجتماعیت میں جڑیں، تو وہاں سیکھنے کا سکھانے کا عمل بھی ہوتا ہے، یہ چیزوں کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے، اور ہم اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو،
دنیا کے امور میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں. جب میں دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھوں گا تو اپنی موجودہ نیکی پر میں مطمئن نہیں ہوں گا اور مزید آگے بڑھنے کا شوق مجھ میں پیدا ہوگا انشاءاللہ. اچھا اس میں انہوں نے سوال میں نا ایک لفظ سمجھا نیکی. اب نیکی جو ہے نا میرے خیال میں اس میں بھی ہمیں ایک ہے فرائض, اس کو ہم تھوڑا سا ذرا آئیڈینٹیفائی الگ کر دیں کہ بھائی فرائض کے حوالے سے تو استقامت جو ہے آپ سمجھیں کہ یہ چھوڑا سوال ہی پیدا. باقی جو صدقات ہیں نوافل ہیں اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہونا جو ہے وہ اپنی الگ چیز. بالکل. بلکہ دو باتیں, فرائض و واجبات پر تو عمل اور ممنوعات اور حرام کردہ باتوں سے بچنا, یہ تو بیس لائن ہے. وہ کہتے ہیں نا پاسنگ مارکس, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد جو مزید بنا ہے اس کے علاوہ ہے اس میں پھر جو ہے وہ گنجائش ہے کہ اگر کبھی کمی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ان کا ایک اور سوال ہے کہ حجاب شروع کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے, کیونکہ لیڈی ڈاکٹر ہے نا, کئی سالوں سے جاب پر ہوں, یہ خیال آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر اچانک حجاب لینا شروع کر دوں. جی اب کیونکہ یہ ڈاکٹر بھی ہماری بہن تو بڑا آسان ایک جواب ہے اس کا, لیکن یہ بات آنی کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ جملہ کئی اعتبارات سے آتا ہے نا. شادی کو اگر ہم شادی کر دیں, شادی کو 3 نقطوں کے بغیر شادی کر دیں, لوگ کیا کہیں گے. اور پتہ نہیں کہاں کہیں جملہ چلتا ہے, ایک کو راضی کرنا آسان ہے, بہت سو کو راضی کرنا مشکل ہے, اور اللہ بہت تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا ہے, بندے راضی نہیں ہوتے. ایسے تمام مواقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا, تو انشاءاللہ اندر سے جواب آیا کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے. لوگ گئے ایک طرح, میں نے جواب اللہ تعالیٰ کو دے. پہلی بات. دوسری بات ہے جب انہوں نے ایک دینی پروگرام میں امیر تنظیم اسلامی سے سوال کیا ہے تو یقیناً ان کی دین کی طرف انکلینیشن تو موجود ہوگی. جی. تو یہ اکیلی تھوڑی ہمارے اس معاشرے میں بہن کی جن کو آج حجاب کرنا پڑ رہا ہے, بہت ساری ہزاروں ہماری اس قوم کی بیٹیاں حجاب کر رہی ہیں, وہ ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ میڈیکل اسٹاف بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ان کی اور ذمہ داریاں ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ خواتین پر معاش کی ذمہ داری تو نہیں ہے, لیکن کہاں گنجائش ہے, کہاں ضرورت ہے, یہ الگ ڈیبیٹ, اس پر ہم نہیں جا رہے اس وقت. لیکن اسی معاشرے میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی خواتین ہیں جو عبایا بھی لیتی ہیں, میں تو ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ کراچی کی جون جولائی کی گرمی اور لاہور کا حبس کا سیزن اگست سپٹمبر کا, اس میں بھی اللہ کی بندیاں وہ عبایا بھی یا برقع بھی اور کوٹ بھی اور نقاب بھی سب کچھ, اور الحمدللہ رب العالمین اسی صدی کی خواتین ہے نا, 2025 کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ان کو تھوڑی سی ہمت پکڑنے کی ضرورت ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے پاکیزہ ترین خواتین وہ ہیں جو رسول اللہ کے گھرانے میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر, ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس اور ان کا نقاب بخاری شریف میں آتا ہے, ان کو سامنے رکھیں انشاءاللہ. اور اپنے دائیں میں دیکھیں بہت سی خواتین آپ کی طرح ہیں جو ماشاءاللہ ممکن ہے وہ ڈاکٹرز بھی ہوں یا میڈیکل اسٹاف بھی ہوں, مگر وہ سب کا اہتمام کرتی ہیں. اب ایک بات میں کہہ دیتا ہوں جن کے لیے بڑی آسان ہے, بھائی ڈاکٹرز تو ماسک ویسے ہی لگاتے ہیں. اچھا میڈیکل یعنی ایک بہت مجھے یاد ہے کرونا نے تو بہت سے مردوں کو کروا دیا, چاہے جائے کہ عورت کا مسئلہ ہو. بڑا ایک زبردست امیج آیا تھا, شاید فرانس کا تھا, ایک نوجوان لڑکی تھی مسلمان یقیناً, وہ اس نے اسکارف لیا اور اس نے میڈیکل ماسک لگایا ہوا تھا, اور کسی نے نیچے اردو میں تبصرہ رکھا, لکھا روک سکتے ہو تو روک لو, کہ نقاب پر پابندی ہے نا. اس نے کہا میڈیکل ماسک کو کون روکے گا, اور اینتھراکس آیا تھا, پھر یہ کورونا آ گیا, مردوں کو نقاب کروا دیا, باقی کیا مسئلہ رہ گیا. تو ہمارے ہاں تو ڈاکٹرز میل ڈاکٹرز لگاتے ہیں نا, سارا میڈیکل اسٹاف لگاتا ہے. چلیں میں ان کو ترغیب دلا رہا ہوں, اس سے آغاز کریں, کل نقاب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. ان کے سوالات اور بھی ہیں لیکن اب وقت ہمارے پاس چونکہ ختم ہو رہا ہے, تو آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام امیر سے ملاقات اپریل 2025. آپ ہم سے بالکل سوالات ہمیں آپ بھیج سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org, اور کوشش کیجیے کہ آپ کے سوالات فقہی نوعیت کے نہ ہوں تاکہ ہمیں ان کا جواب دینے میں ذرا زیادہ سہولت رہے. فقہی سوالات کو ہم ذرا اوائڈ کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو ای میل ایڈریس بتا دیا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.